لیکن بریلویوں کان کھول کر کے سن لو، آج میں تمہاری ایسی کا زندگی بھر یاد رکھو گے۔ بریلوی حضرات نے مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، چھوٹوں سے لے کر کے بڑے لوگوں تک نے مورچہ کھول رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی کہے گستاخ ہیں، کافر ہیں، توبہ کریں، کلمہ پڑھیں، دوبارہ نکاح کریں، اور تمام طرح کے نامناسب الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب کیا چیزیں ساری دنیا جانتی ہے، وہ دنیا کے اندر کس قدر اللہ کی دین کی محنت کو لے کر کے کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مفتی صاحب سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ ظاہری تعبیر استعمال کرنے میں مفتی صاحب سے خطا ہوئی ہے، اور اس پر وہ غلطی مان رہے ہیں، توبہ بھی کر چکے ہیں، رجوع بھی کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے تم مفتی صاحب کو گستاخ کہہ رہے ہو۔ وہی گستاخی تمہاری کتابوں میں ہو چکی ہے، احمد یار خان نعیمی کر چکا ہے، مقدمہ تفسیر نعیمی صفحہ نمبر 20، کیا کہہ رہا ہے دیکھو اسکرین پر۔ بعض کلمات قرآن کے نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، جیسے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، یہاں چوروں کی رکھوالی ہے، اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں چور وہ بلا کے ہیں، اور تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ناظرین، یہ جو دیوبندی کا مفتی بنا پھر رہا ہے اویس کر کے، یہ جاہل مکار ہے، اتنا بڑا دغا باز ہے کہ یہ اپنے کام کو لینے کے لیے کذابیوں پہ اتر آیا اور جھوٹ بولنے پہ آ گیا، اور لوگوں کو غلط طریقے سے گمراہ کرنے کے لیے، اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزامات لگایا کہ انہوں نے بھی تو یہی گستاخی کی ہے، ان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا۔ تو پہلے آپ ایک دفعہ طارق منحوس سور کی آپ ویڈیو پھر سے سن لیں۔ قیامت کے دن تو یہاں ہے لنسفعن، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعن یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اور طارق نامسعود سور کی یہ بیان میں کافی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ناظرین کیسے؟ اب دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ گرامر کے لحاظ سے 100% مسٹیک ہے، اور حضور علیہ السلام تو پڑھنا اور لکھنا تو جانتے ہی نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ صحیح نہیں کیا گیا، اور صحابہ کرام نے جیسے لکھ دیا ویسے ہی چلا آ رہا ہے اور لوگ ویسے ہی پڑھ رہے اس کو، ہے نا۔ تو ناظرین اس نے یہ توہین کی، اور اسی کے اوپر ان کے چوزے آ کے یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں پہ ایسی گمراہی کی پٹیاں پڑی ہیں کہ اس جاہل مطلق مفتی نہیں ہے، یہ چفتی ہے، چفتی طارق نام مسعود، ہاں، تو اس کو ڈیفینڈ کرنے لگے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب مقدمہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، وہ کلمات کچھ یوں ہیں کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کو پڑھا ایسے جاتا ہے جیسے کہ وہ ثابت ہو چکے ہیں، یعنی کہ معلوم ہوتے ہیں، اور 100% گرامر کے لحاظ سے غلط یعنی مسٹیک ہے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ناظرین توجہ دیجیے گا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض ایسے کلمات ہیں جو نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ ہیں نہیں، معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ ہیں نہیں، ہے نا۔ تو ان کو ویسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے کہ وہ ثابت ہو چکے ہیں۔ پھر وہ آگے قرآن کریم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کلمات وغیرہ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، قرآن پاک کو رب تعالیٰ نے ایسا محفوظ بنایا، اور پھر قرآن کریم کی صفاتوں کو دیکھ کر پادریوں کے منہ میں پانی بھر گیا۔ ناظرین یہاں پہ مفتی احمد یار خان نعیمی عیسائیوں کے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ناظرین مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے جو انہوں نے کلمات لکھے کہ بعض کلمات ایسے معلوم ہوتے ہیں، مطلب کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن پڑھا ایسے ہی جاتا ہے جیسے کہ وہ ثابت ہو چکے۔ تو اس پر ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمایا، ہے نا، بہت پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آس پاس کے ہیں ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے وضاحت بہت پہلے فرما دیا، ہے نا۔ انہوں نے فرمایا کہ نون تاخیر خفیفہ فتحہ کے بعد واقع ہو، جیسے لنسفعن میں ہے تو الف کے ساتھ وقف کرنے پر اجماع ہے نا، الف کے ساتھ وقف کرنے پر اجماع ہے، جیسے شاعر کے شعر میں فابدا ہے، حالانکہ اصل میں وہ ابدن ہے، جو الف لاسٹ میں آ رہا ہے وہاں پہ نون تاقید ہے نا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ لیکن وقف کی صورت میں الف سے تبدیل ہو گیا۔ تو ناظرین حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب میں کلمات لکھے، بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں جو مطلب دیکھنے میں مطلب کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے لیکن جیسے کہ ثابت ہو چکے ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو فرمایا درست فرمایا ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان قول کے حساب سے، ان گرامر کے حساب سے۔ تو ناظرین اس نے جو گستاخی کی کہ
हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए वो मतलब कायदे ग्रामर को फिक्स नहीं किया उन्होंने, जो कुरान करीम में ज़ाहिरी तौर पे मिस्टेक हुई माज़अल्लाह। नाज़रीन, इनका गुस्ताखाना अल्फाज यहाँ पे निकलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को पढ़ना और लिखना नहीं आता माज़अल्लाह, जिसकी वजह से उन्होंने कुरान करीम के इस ग्रामर को ठीक नहीं कर पाए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और सहाबा किराम की अदालत में फिर से वही तौहीन। तो नाज़रीन देखें, रब ताला कुरान करीम में फरमाता है कि मैंने आदम को जो है तमाम चीज़ों के नाम सिखाएं, और फिर तफसीर रूहुल बयान में इसी आयत के मातहत है कि और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के हालात सिखाएं, और जो कुछ उनमें दीनी और दुनियावी नफ़ी है वो बताएं, और उनको फ़रिश्तों के नाम, उनकी औलाद और हैवानात और जमादात के नाम बताएं, और हर चीज़ का बनाना बताया, तमाम शहरों और गाँवों के नाम, परिंदों और दरख्तों के नाम, जो हो चुका जो कुछ भी होगा उनके नाम, और जो क़यामत तक पैदा फरमाएगा उनके नाम, और खाने पीने की चीज़ों के नाम, जन्नत के हर नेमत गर्ज की हर चीज़ के नाम बता दिए। हदीस में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानें भी सिखाई, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब ताला 7 लाख ज़बानें सिखाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अरेबिक ग्रामर नहीं आती माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इन जैसे जाहिल मुतलक़ों को, इन जैसे गुस्ताखाना अक़ीदे रख के इनके बुज़ुर्ग तो चले गए, इनके अक़ाइद कब ख़त्म होंगे गुस्ताखाना तो कुछ कह नहीं सकते। ये अपने आबा व अजदाद के गुस्ताखाना नक्श कदम पे हैं। तो नाज़रीन देखें, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने जो वजाहत की है कि बाज़ कलिमात ऐसे हैं जो नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं लेकिन है नहीं वो, और वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुका है, जैसे कि पढ़ा जाता है। तो इसने कहा कि 100% जो है इसमें मिस्टेक है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इसलिए इन जैसे जाहिल मुतलक़ों से बच के रहेंगे। यज़ीदुल फ़िक़्र ख़बीशुल शक्ल है नाज़रीन। और देव तुझसे खुश हैं फिर हम क्या करें, हमसे राज़ी है खुदा फिर तुझको क्या, देव के बंदे से हमें क्या गर्ज, देव के बंदों से हमें क्या गर्ज, हम हैं अब्दे मुस्तफ़ा फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुँचा रज़ा तो फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुँचा रज़ा तो फिर तुझको क्या, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।